الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں دو عظیم عبادتیں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں، ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت۔ قربانی سے متعلق چند ضروری باتیں اس وقت عرض کی جا رہی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کا واقعہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد اولاد عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دودھ پیتے بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو ایک صحرا میں چھوڑ کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ، ان دونوں کو لے کر وہاں پہنچے جہاں چھوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا تھا۔ وہ ایک ریگستان تھا جس میں نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی درخت تھا، نہ وہاں پانی تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو واپس ہوتے ہوئے دیکھا تو پکار کر پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ ایسی فرما بردار تھیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اذن لا یضیعنا ربنا۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور ایک ایسے ریگستان میں رہنا قبول کر لیا جہاں زندگی کے اسباب بالکل موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو گویا آزمایا، اور پھر جب ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا، پانی بھی موجود نہیں تھا، اور دودھ پیتا بچہ یعنی اسماعیل وہ تڑپنے لگے،
پیاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمزم کا چشمہ جاری فرمایا۔ اس طرح پانی کا انتظام ہوا اور زندگی گزارنے کے اسباب بنے۔ پھر قافلے وہاں سے گزرنے والے آئے تو ان قافلوں کے ذریعے سے چھوٹی بستی بس گئی۔ حضرت ہاجرہ بچے کے ساتھ وہاں زندگی گزارنے لگیں۔ جب بچہ چلنے پھرنے دوڑنے کے لائق ہو گیا تو حضرت ابراہیم کو اجازت ملی کہ وہ اپنے بچے اور بیوی کے پاس جائیں۔ حضرت ابراہیم پہنچے، اپنے بچے سے بیوی سے ملاقات کی۔ پھر اللہ نے ان کا ایک امتحان لیا اور ان کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو لہٰذا یہ بتا کہ کیا خیال ہے اس سلسلے میں۔ تو وہ بیٹا بھی ایسا فرما بردار تھا کہ اس بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے آپ اس کو پورا کر دیجیے۔ یعنی بیٹا ذبح ہونے کے لیے اور قربان ہونے کے لیے تیار ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے گئے مکے سے باہر، جہاں اب مینا کا میدان ہے، اور وہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی۔ قرآن مجید نے اتنا بیان کیا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، اسلام اسی سے ہے، فلما اسلما، جب وہ دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے، وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل ابراہیم نے اپنے فرزند کو لٹا دیا۔ اتنا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو بہرحال ذبح کرنے کے لیے جو تیاری ہو سکتی تھی وہ آخری مرحلے تک ہو گئی۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے جتنا کرنا تھا وہ پورا کر دیا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بعد میں کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو خواب میں حضرت ابراہیم نے کیا دیکھا تھا؟ خواب میں حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کر دکھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے جتنا عمل ہونا چاہیے تھا وہ عمل ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ گردن پر چھری چلائی جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے وہاں تک کر دیا سب، لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے فرزند اسماعیل کو وہاں سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ ایک دمبا، جنت سے لایا ہوا ایک جانور، وہ وہاں رکھ دیا گیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے تو اپنی طرف سے وہ کیا جو انہوں نے خواب میں دیکھا، تو انہوں نے اپنا امتحان پورا کامیاب کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا، اور اللہ کو یہی منظور تھا، کیونکہ یہ وہ اسماعیل ہیں جن کی صلب میں آخری پیغمبر ہیں، اور ابھی انہیں مبعوث ہونا ہے دنیا میں، تو لہٰذا ان کو تو باقی رہنا ہے ابھی دنیا میں تاکہ ان کی نسل چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچایا اور جنت کا ایک دمبا ان کی جگہ ذبح ہو گیا۔
لیکن پھر اللہ نے اس کے فدیے میں گویا ابراہیم ملت ابراہیم کے لیے یہ مقرر فرما دیا کہ وہ ہر سال اس موقع پر اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرے اور اس کا فدیہ اللہ کے حضور میں پیش کرے۔ تو اسی کو قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے ان کے فدیے میں ذبح عظیم دیا ہے، اور وہ ذبح عظیم وہ ہے جو قربانیاں قیامت تک ہونے والی ہیں، چاہے وہ حاجی حج کے لیے جا کر مینا کے میدان میں کریں، حدود حرم میں کریں، یا پوری دنیا میں کہیں پر بھی قربانی کریں، وہ حضرت ابراہیم کے فرزند کا فدیہ ہے اور اس عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ تو اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ قربانی صرف ایک جانور کی قربانی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ہر چیز کی قربانی تھی۔ اپنی بیوی کو قربان کر دیا، اپنے بچے کو قربان کر دیا، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے اللہ کے لیے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا خاندان چھوڑ دیا، غرض یہ کہ ہر قسم کی قربانی پیش کی اور خدا کے حکم کے سامنے جھکے رہے۔ اسی جھکنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام یہی ہے۔ کیا ہے اسلام کے معنی؟ ایمان اس کے معنی ہے دل سے ماننا، اسلام اس کے معنی ہے جھک جانا پوری طرح سے۔ فارسی میں کہتے ہیں سر افگندن، اپنا سر جھکا دینا۔ تو یہ ہے اصل سبق قربانی کا۔ تو قربانی جانور کی تو دے رہے ہیں ہم، لیکن جو قربانی کا سبق ہے وہ سبق ہم نہیں لے رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں وہ اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والی کیفیت نہیں ہے۔ اصل سبق یہ ہے۔ تو یہ قربانی، اسے بھی انجام دینا ہے اور خوش دلی سے انجام دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کا جو سبق ہے اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں، کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے حکم کے سامنے پوری طرح جھکنے والے بن جائیں۔ یہ ہے اصل قربانی کا سبق۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ ایک عقیدہ توحید پر استقامت، اور اس راستے میں تکلیفیں برداشت کرنا، اور دوسرے اطاعت اور فرما برداری۔ مسلمان کے لیے بھی یہی دو چیزیں ہیں۔ ایک خدا کی بندگی پر جمع رہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو کسی طرح سے شریک نہ کرے، اور خدا کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکانے والا بنے، تبھی وہ مسلم ہے صحیح معنوں میں۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ اور یہ اسلام ہے کیا؟ یہ اسلام اطاعت کے ساتھ اپنے سر کو جھکانے کا نام اسلام ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، مگر وہ اطاعت و فرما برداری، خدا کے حکم کے سامنے جھکنے کا وہ جذبہ، وہ ہمارے اندر میں نہیں۔ تو یہ سبق ہم تازہ کریں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اور حضرت ابراہیم کے واقعے اور قصے کا مذاکرہ، مطالعہ، یہ بہت ضروری اور بہت اہم ہے، خاص طور پر ہمارے حالات میں۔ گزشتہ بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم کے واقعے پر مشتمل بچوں کے اعتبار سے چھوٹی کتابیں حاصل کرو، بچوں کو دو، حضرت ابراہیم کی زندگی پڑھاؤ ان کو، کیونکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ملت ابراہیمی کے ایک فرد ہیں ہمیں ملت ابراہیمی پر قائم رہنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم وہ کلمات جو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلے تھے
وہ ہم قربانی کے موقع پر اور مواقع پر پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں پوری طرح ایک اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہوں جس نے زمین اور آسمان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ہم محمدی ہیں، ہم ملت ابراہیمی کے فرد ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھوائیں، کتابیں حاصل کیجئے، دیجئے، بچوں کو پڑھوائیے، اور حضرت ابراہیم کی زندگی کا جو سبق ہے وہ اپنی زندگی میں لائیے تو اصل قربانی کا مقصد ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں خدا کا خوف، خدا سے تعلق، خدا سے محبت، خدا کی فرما برداری وہ تمہارے دل میں کتنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ عمل جڑا ہوا ہونا چاہیے اس تقوی کے ساتھ، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کے نیک بندوں کی محبت، یہ سب اس میں شامل ہے۔ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے، جو سب سے عظیم نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت۔ ابھی سورہ فاتحہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ بھئی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے، اسی لیے اسی ایک نعمت کا سوال سورہ فاتحہ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے، یعنی ہدایت دی ہے، تمہیں صحیح راستے پر تمہیں لگایا، ایک خدا کی بندگی کی توفیق عطا فرمائی، اور خدا کے نیک بندوں انبیاء کے راستے پر اللہ نے تمہیں لگایا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے اور بھی واقعات اور پہلو ہیں، ظاہر ہے کہ ان سب کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جو قربانی دینے والا ہے، جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر قربانی واجب ہے، بعض صورتوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، فطرہ واجب ہوتا ہے، قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ جس پر واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اگر گنجائش دی ہے اور وہ بھی جانور کی قربانی دے یا کسی بڑے جانور میں حصہ لے لے کم سے کم، تو اس کے لیے بھی بہت اجر و ثواب کی چیز ہے، تو لہٰذا نفل قربانی بھی کر سکتے ہیں اللہ نے اگر گنجائش دی ہو، اور اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منكم ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، کہ تم میں سے جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال نہ ترشوائے اور اپنے ناخون نہ ترشوائے۔ لہٰذا جو قربانی دینے والے ہیں وہ اس ہدایت پر عمل کریں، اس سنت پر عمل کریں، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے بال ناخون ترشوا لیں، پھر قربانی تک بال ناخون نہ ترشوائیں۔ یہ ایک طرح سے حاجیوں سے مشابہت بھی ہے، حاجیوں سے مشابہ، کیونکہ حاجی حالت احرام میں اپنے بال ناخون نہیں ترشوا سکتا، اور پہلے زمانے میں تو لوگ لمبا سفر کر کے جاتے تھے تو کئی دن تک بال بڑھ جاتے تھے، ناخون بڑھ جاتے تھے، بدن غبار اور گرد میں اٹا ہوا ہوتا تھا، اور اس حال میں مکہ مکرمہ پہنچا کرتے تھے لوگ، تو گویا ان کی مشابہت ہے کسی درجے میں۔
اب تو اللہ نے بہت آسانیاں کر دی ہیں، مگر پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں ان بندوں کے ساتھ مشابہت ہے جو بندے اللہ کے گھر میں حاضری دے رہے ہیں، لہٰذا ہدایت دی گئی کہ ان کی مشابہت اختیار کرو اور اپنے بال ناخن نہ ترشواؤ، پھر قربانی دینے کے بعد اپنے بال ناخن ترشواؤ۔ اور ایسے ہی ذی الحجہ کے جو ایام ہیں عید سے پہلے کے، وہ سب فضیلت والے دن ہیں، اور بہت حدیث میں فضیلت آئی ہے ان دنوں کی، لیکن عام طور پر ہم لوگوں میں اس طرف توجہ کی بہت کمی ہے۔ قرآن مجید میں 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، بہت سے مفسرین کے نزدیک وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور یہ بہت فضیلت والی راتیں ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب۔ تو لہٰذا ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، جیسے رمضان میں رمضان گزارنے کے بعد عید ہے، ایسے ہی ذی الحجہ میں یہ 9 دن عبادت کے ہیں، اس کے بعد عید کا دن ہے۔ ان راتوں کی بھی فضیلت ہے، ان دنوں کی بھی فضیلت ہے، ان میں عبادتوں کا اجر و ثواب بہت بڑا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے ان راتوں کو شب قدر سے بھی افضل بتایا، تو اس وجہ سے ذی الحجہ کے ان ایام میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نفل روزوں کی بھی فضیلت ہے ذی الحجہ کے 9 دنوں میں پورے، اور 9واں دن جو ہوتا ہے وہ عرفہ کا ہوتا ہے، عرفہ کی خصوصیت سے فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ گزشتہ اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو عرفہ کے دن کی فضیلت ہے، اور اس سے پہلے کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ پورے رکھ سکے یا جتنے رکھ سکے اتنے نفل روزے رکھ لے تو بہت اجر اور ثواب کی چیز ہے۔ قربانی کے متعلق 1-2 باتیں متفرق یہ بھی عرض کرنے کی ہیں آپ سے کہ محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کریں، دکھاوا پیش مقصد نہ ہو۔ اچھا جانور اس لیے ذبح کریں، قربان کریں تاکہ ہمیں زیادہ ثواب ملے، لیکن اگر ہم نے اس نیت سے کیا کہ ہمارا نام ہو، شہرت ہو، جیسا کہ ہمارے ملک میں، پڑوس کے ملک کے بہت سے حصوں میں جو خبریں آتی ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ لوگ ناموری کے لیے جانور خرید رہے ہیں، تو اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ جو عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگا، صرف وہی اللہ کے پاس اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا، ورنہ عکارت ہو جائے گا عمل۔ تو اس وجہ سے اچھا جانور ضرور ذبح کریں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، نام و نمود مقصود نہ ہو۔ ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ بڑے جانور کو ذبح کرنے کا کام صرف مسلمان نہیں کرتے اس ملک میں۔ اس ملک کی کئی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر حکمران جو جماعت ہے وہی حکومت کر رہی ہے، لیکن وہاں خود ان کی نگرانی میں مسلمان نہیں، غیر مسلموں کی بہت بڑی تعداد بڑا جانور ذبح کرتی ہے۔ بڑے جانور کا کاروبار حکومت کی نگرانی اور منظوری کے ساتھ جو ملک میں ہوتا ہے وہ سب زیادہ تر غیر مسلم بھائی کرتے ہیں تجارت وہ، لیکن مسلمانوں کو ایک نشانہ بنا دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلا دیا گیا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس یہ چلا رہے ہیں، گوشت کو ایکسپورٹ کرنے کا کام یہ کر رہے ہیں۔ بہت سی ریاستوں میں خود ان کی حکومت ہے اور وہاں مسلمان نہیں، سارے ہی لوگ بڑا جانور ذبح کرتے اور کھاتے ہیں۔ لیکن بہرحال حالات اس ملک کے نازک ہیں، ہمیں بھی کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں بھی حکمت سے کام کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے بڑے جانوروں کے ویڈیوز بنانا، ان کو پھیلانا، یا جہاں پر ہمارے ساتھ غیر مسلم بھائی رہتے ہیں وہاں ان کے سامنے ذبح کرنا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمارے پولیس کے لوگ بھی یہ بول رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے احاطے میں کرو یا کم سے کم قنات لگاؤ۔ ابھی میں نے ایک عہدیدار کی بات سنی کہ بھائی کم سے کم قنات لگاؤ آپ، جہاں سے آپ کے غیر مسلم بھائی گزر رہے ہیں، ان کے جو بھی جذبات ہوں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال آپ کو بھی حکمت اور سمجھداری سے کام کرنا چاہیے
اور آپ کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دشمن کی جو چال ہے اس کو وہ کامیاب ہو جائے اور مزید ملک میں نفرت اور دوری کا ماحول پیدا ہو۔ اس وجہ سے آپ قانون کے دائرے میں، جیسے ہماری ریاست میں بھی قانون ہے اور اس قانون کے دائرے میں کچھ جانوروں کی اجازت ہے، آپ قانون کے دائرے میں جانور ذبح کریں، مگر آپ حکمت کے ساتھ کام کریں اور ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے نفرت پھیلانے والوں کو تقویت پہنچے۔ ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے صفائی ستھرائی کا معاملہ، بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو، کوئی جانور ہو، یہاں تو ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم بہت کوتاہی کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ چاہے پڑوسی ہمارے ہی لوگ ہوں، ہمارا ہی محلہ ہو، یا پڑوسی میں غیر بھی لوگ ہوں، دوسرے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہوں، کوئی بھی بستی ہو، کوئی بھی محلہ ہو، تمدنی اور شہری اعتبار سے بھی ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ مگر افسوس ہے کہ اس معاملے میں ہم لوگوں میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے، بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اپنی کمیوں کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے چاہے ہمارے محلے ہوں، چاہے ملے جلے محلے ہوں، آپ ہر جگہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کیجئے۔ جو اپنے اپارٹمنٹ ہیں اس کے اندر مناسب جگہ بنائیے، فضلے کو نالی میں مت بہائیے کہ پھر جام ہو کر کے سارا محلہ پریشان ہو بعد میں۔ آپ خرچ بھی کیجئے، آپ جو کچرے کے لیے بڑی پاکٹیں آتی ہیں، موٹی پاکٹ لینا پڑے، آپ لیجئے، آپ اس پر چند ہزار روپے آپ نے قربانی میں 10,000 15,000 20,000 خرچ کیے، آپ کا 1,000 2,000 روپے آپ کے صفائی کے لیے خرچ ہوتے ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی خرچ کیجئے، ان پرنیوں کا استعمال کیجئے اور سب کو تکلیف سے بچائیے، صفائی ستھرائی کا بہت لحاظ رکھیے۔ چمڑے کی قیمت بہت ہی کم ہو گئی ہے، اس میں بھی بہت حالات ہیں۔ بہت سے مدرسے والے تو وصول بھی نہیں کر رہے ہیں، جو مدرسے والے کہیں لے رہے ہیں تو آپ وہاں پر خود پہنچائیے چرم، کیونکہ اس کی قیمت اتنی نہیں ہے کہ کوئی آ کے آپ کے پاس سے وصول کر سکے اور اس کی کوئی قیمت حاصل ہو سکے۔ اندیشہ تو یہ ہے کہ پتہ نہیں آئندہ سالوں میں وہ بھی لیں گے یا نہیں لیں گے، ایسی صورتحال ہے۔ تو آپ ان اداروں کو پہنچائیے جہاں پر اس کا انتظام ہے، اور چونکہ مدرسوں کو اس کے ذریعے ہونے والی آمدنی اب گویا موقوف ہو گئی ہے، برائے نام رہ گئی ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ ہی نقد کی شکل میں ان مدرسوں کی اعانت کریں جو مدرسے قابل اعتماد ہوں اور جو اچھا کام کر رہے ہوں۔ آپ ان مدرسوں کی آپ نقد کے ذریعے بھی اعانت کیجئے تاکہ ان مدرسوں کے کاز کو بھی تقویت پہنچے۔ بہرحال یہ چند متفرق باتیں عرض کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اطلاعاً یہ بات عرض ہے کہ آئندہ چند ہفتے شاید جمعہ میں ہماری حاضری نہیں رہے گی، انشاءاللہ اللہ نے جب موقع دیا پھر حاضر ہوں گے، چونکہ بعض حضرات دور سے آتے ہیں اس لیے اطلاعاً یہ بات عرض کر دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔